آپ کے کتنی سیریلز جو ہیں وہ؟ یہ تو بہت آگے نکل گئی ہے یہ بات. 42 سال ہو گئے ہیں مجھے شوبز سے جڑے ہوئے, 42 سال, اور مجھے ٹی وی سے جڑے ہوئے 35 سال, اور 35 سالوں میں میں نے کتنے سیریل کیے ہوں گے مجھے کیا کتنے کی. ایک ڈرامہ ہے میرا جو پہلا دفتر ہے, وہ میں نے اسلام آباد سے کیا تھا آج سے 20 سال, اور ہر سال وہ لائبریری پلے ہم کہتے ہیں جو ٹاپ کے پلیز ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایوارڈ جیتتے ہیں, اس میں میری لیڈنگ پرفارمنس ہے. اور 20 سال سے ہر 9, 10 یا 11 اگست کو وہ ڈرامہ چل رہا ہے. میرا وہ وقت چل رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, یا پھر لوگ اگست تک کہتے ہیں کہ یار وہ ڈرامہ چلے گا نا, میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ چلے گا. 20 سال سے وہ چل رہا ہے. ایک جو میرے لیے اعزاز ہے وہ میں بتا دوں, پاکستان کا پہلا پرائیویٹ پروڈکشن کا آن ایئر جانے والا ڈرامہ, اس کا نام ہے دوریاں. عابد علی صاحب, عابد علی صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر کیا یہاں, اللہ ان کو درجات بلند کرے. میں نے تھیٹر کیا تو 3-4 ڈرامے کرنے کا موقع ملا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کنویں کے مینڈک مت بنو, اس شہر سے نکلو, کچھ بن کے دو. تو انہوں نے میرا لاہور میں آڈیشن کروایا, تو دوریاں ڈرامے کے لیے میری سلیکشن ہوئی. میں نے مین کردار کیا, اور وہ ڈرامہ پہلا آن ایئر جانے والا تھا. اور عابد علی صاحب نے جیسے یہ فرما رہے تھے اپنی محبت کا اظہار گیلانی خاندان سے کر رہے تھے, تو اسی طرح عابد علی صاحب نے مجھے کہا کہ اس سیریل کے پہلے سین کا پہلا جملہ محسن گیلانی آپ بولیں. وہ اعزاز مجھے ملا, میں نے کیا. پھر پاکستان کا اوریجنل لوکیشن پہ آؤٹ ڈور جانے والا پہلا ڈرامہ, اس کا نام تھا دشت, جو نقش ہے لوگوں کے ذہنوں. اس میں سردار حمزہ سلاری کا کردار کیا. میرے سامنے فلم سٹار صبیہ خانم تھی جو میری ملازمہ کا رول کر رہی, ان کے ساتھ بہت بڑا ڈرامائی سین تھا. تو اس وقت بھی عابد صاحب نے کہا کہ پہلا سین اب اتنے بڑے مجمع کے اندر صبیہ خانم کے سامنے آپ نے بولنا ہے, بسم اللہ آپ نے کرنا ہے. وہ میں نے کی, اور صبیہ خانم صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے کہا کہ محسن تمہارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, تم آگے جاؤ گے بہت آگے. جو وہ راستے بنتے ہیں, ایک اپنے سینئر کی عزت, رسپیکٹ جو ان بچوں نے حاصل کی ہے, اور یہ محبت جو ہے وہ ہم بڑھاتے جاتے ہیں ایک دوسرے سے. مطلب میرا کسی سے کوئی تعارف نہیں ہے. مظہر صاحب نے ایک لفظ کہا کہ اس طرح ہم نے جانا, میں نے کہا میں حاضر, میں ضرور جاؤں گا. جہاں محبتیں بانٹنی ہیں وہاں تو ہم ضرور جائیں گے. تو میں حاضر ہو گیا. جیسے ایک سوال ابھی کسی نے کیا ہے کہ آپ خود کو ایک اچھا رائٹر سمجھتے ہیں یا اچھا اداکار سمجھتے ہیں؟ میں اچھا رائٹر, اچھے اداکار سے زیادہ اچھا رائٹر. یہی بات ابھی کسی نے کی. میں اچھا رائٹر ہوں کیونکہ, اور یہ سوال جنہوں نے کیا ہے وہ بہت بڑے ناول نگار ہیں, امجد جاوید صاحب, انہوں نے یہ سوال ابھی کیا ہے. جی, اس لیے کہ میں نے کبھی رومانٹک ہیرو ہیروئن پہ ڈرامے نہیں لکھے. میں نے جب بھی لکھا کچھ سبجیکٹ لکھا, میں نے سبجیکٹ پہ بنایا ہے. رشتوں پہ میں نے ڈرامہ ساون بنایا تھا, اس نے کئی ایوارڈ لیے. پھر میں نے صحرا میں سسی بنایا تھا کہ یہ جو سسی ہے یہ خواجہ غلام فرید کی یہ دھرتی, یہ سسی ہے, اور اس کا جو پرنو ہے وہ ساون کا موسم. میں نے ان چیزوں کو کانسیپٹ بنایا ہے, میں نے عشق مشق کو نہیں بنایا. میں نے بیچ میں تڑکا لگایا ہے ہیرو ہیروئن کا, لیکن میرا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر میں لکھتا ہوں. اب چنری جس پہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا, اس پہ بھی یہ تھا کہ اس پہ بھی ایک سبجیکٹ ہے کہ ونی کیا ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ونی کیا ہے جو جنوبی پنجاب میں ہوتی ہے, بچیاں ونی چاہیے. اس کے لیے میں اگر وہ حیات ہیں اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب, وہ یہاں پہ ہیں ملتان شریف کے, بڑے عقیدت مند ہیں, پیار کرنے والے ہیں.
ان سے بیٹھ کے میں نے ذکر کیا مجھے اسلامی چیز بتائیے کہ ونی کو اسلامی پہلو سے ہم کیسے دیکھیں گے. انہوں نے مجھے ایک ایک چیز سمجھائی. پھر میرے ایک اور عزیز دوست ہیں کامران صاحب, سردار کامران, ان سے میں نے ذکر کیا کہ مجھے کسی قانون دان کے ساتھ بٹھائیں. تو انہوں نے قانون دان کے ساتھ بٹھایا کہ قانون اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہے. دونوں چیزیں میرے سامنے تھی. اس کے اوپر میں نے ڈرامہ کھڑا کیا چنری, اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ اصل بات ہے کہ چنری. تو میں اس طرح کے سبجیکٹ پہ لکھتا ہوں تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو ابھی میرے جو 2 ڈرامے آنے والے ہیں تو ان کا نام تو ابھی نہیں بتا سکتا, لیکن وہ بہت بڑے سبجیکٹ ہیں اور لوگوں کو انشاءاللہ بے حد پسند آئیں گے. اور آج کل میرا ڈرامہ ایک آنے والا ہے رنگ محل, اور وہ اتنا مقبول ہے. ایک پاپولر ڈرامہ تھا اردو 1 پہ چلتا تھا, اس کا نام تھا عشق ممنوع, بہت مقبول تھا. اس کی ریٹنگ 11 تک گئی تھی. یہ 11.1 تک اس نے پچھلے دنوں 9 محرم یا 8 محرم کو اس نے کراس کی, رنگ محل. تو دیکھیں جس ڈرامے کا آپ حصہ ہوں یا آپ کا لکھا ہوا ڈرامہ ہو یا جس میں کوئی سلسلہ آپ سے جڑا ہوا ہو تو اس کی کامیابی کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تو کیونکہ اگر آپ کوئی نیگیٹو کام ایسا کر رہے ہیں نا جو معاشرے میں کوئی برائی پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود روکنا چاہیے کہ جی میں یہ کام نہیں کروں. کیونکہ ایکٹر کو قدم اٹھانا چاہیے کہ اگر وہ کہانی سنتا ہے, سبجیکٹ سنتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اس عمل سے لوگوں کو ایک نیگیٹو بات اچھی لگے گی تو اس سے وہ برا اثر لے سکتے ہیں, تو ایکٹر کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ایکٹر کو وہ کام کرنا چاہیے کہ یار یہ کیریکٹر اگر میں کر رہا ہوں تو اس سے میرا ایک پازیٹیو میسج ڈیلیور ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار انہوں نے یہ کیا تھا تو اس کی یہ بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے. اور بطور اداکار تو ہم لوگوں کے بے شمار سبجیکٹ ملتے ہیں, بے شمار کریکٹر ملتے ہیں, ہم اپنے کریکٹر نبھاتے ہیں. لیکن بطور رائٹر ایک جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے کس پہلو کو شیئر کیا. ہمارے جو کریکٹر ہیں ان کا تعلق اپنی مٹی سے ہو, ان کی جڑیں اپنی مٹی میں ہو, نہ کہ کسی دوسرے معاشرے کی کہانی کو اٹھا کے. میں نے سسی ڈرامہ لکھا, میں صحرا میں گیا, میری صحرا میں ایک تعلق ہے, میرا چندن پیر کے حوالے سے میری ایک دھرتی سے میرا ایک پیار اس چولستان سے. میں نے اس کے اوپر لکھا, وہ سپر ڈپر ہٹ ہوا, سسی ڈرامہ بہت ہٹ ہوا. اس کے بعد کراچی کی ٹیم بہت سپر سٹار لوگ گئے, انہوں نے وہاں 4-5 ڈرامے بنائے. جب کہانی چولستان کی نہیں ہوگی, آپ کوئی بھی کہانی لے جائیں چولستان میں بنائیں گے تو وہ کیسے قبول بھی نہیں ہوگی. تو یہ سر ایک سوال ہے. اچھا گلن صاحب السلام علیکم. میں اپنا تعارف نہیں کرا سکا کیمرے کی وجہ سے. میں رانا طارق نام ہے, سوئی گیس میں آفیسر ہوں ملتان ریجن میں. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ وسیب کے لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں سے, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ نے تقریباً ہر آرٹسٹ کو جس کا وسیب سے تعلق رہا ہے کسی نہ کسی طرح آپ نے پروموٹ کیا, تقریباً 48 یا 49 آرٹسٹ ماشاء اللہ, جن کو ٹی وی پہ. تو ہماری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ارتقا ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ایک دن اپنی پسند کا, ہمارے نوجوان لکھاری ہیں ڈرامے کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے, ایکٹنگ کے حوالے سے کوئی ورک شاپ, تو تھوڑا سا ٹائم آپ اگر ہمیں دیں جب بھی آپ فری ہوں تو ہمارے لیے بڑے. مظہر احسن صاحب ہیں, یہ سمجھیں یہ میرا دایاں بازو بھی ہیں, اور وہ دوسرا مظہر کی بجائے یہ محسن بھی ہے. تو پورے ملتان میں جتنے بھی دوست احباب ہیں, وہ ریڈیو کے لوگ ہوں, ایف ایم کے لوگ ہوں, وہ ٹی وی کے لوگ ہوں, وہ پریس میڈیا کے لوگ ہوں, یا کوئی بھی لوگ, وہ ان سے جڑے رہتے ہیں. تو یہ محسن ہی ہے. اور یہ نومبر کے بعد انشاءاللہ کوئی ایک ایسی تقریب رکھ لیں گے تو جس میں, ابھی کیونکہ میں چلا جاؤں گا کراچی, یہ میں نے گیٹ اپ ایک ڈرامے کے لیے رکھا ہوا, تو کراچی چلا جاؤں گا تو میں پھر نومبر میں آؤں گا. تو اس کے نومبر کے بعد کا کوئی دن جو بھی ہوگا مظہر بھائی اس چیز کو طے کر, میرے بھائی کا مظہر احسن چھوٹے ہو نا بھائی سے